سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹے، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دے، زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ ایک سمندر اور ایک دل نہ جانے کتنا کچھ خاموشی سے سنبھال لیتے ہیں اپنے اندر۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ جو دھوپ کی روشنی سے لطف اٹھانا چاہتا ہے اسے سائے کے ٹھنڈک کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص دوسروں کی عزت کو پامال کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دے تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ اگر آپ ان 5 حالتوں میں خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو اس دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو رکے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو اس کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائے، لیکن خاموش نہ رہے۔ جب کوئی حق بات کر رہا ہو تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور باطل کا مقابلہ کرے، لیکن خاموش نہ رہے۔
جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تو پاس کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھے بلکہ روکنے کی کوشش کرے۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بیوقوفی سمجھا جائے گا، اور جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کر رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی خاموش نہ رہے بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلے۔ آج کے زمانے میں لوگ سوچ تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن صرف دوسروں کی۔ سب سے زیادہ اذیت ناک اور بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو۔ پوری بات سنے بغیر بیچ میں بولنے والے اکثر احمق ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین سرمایہ وہ مال ہے جس کے ذریعے آپ اپنی عزت کی حفاظت کر سکے۔ اگر آپ اپنے دشمنوں سے ناواقف ہیں تو آپ یقینی طور پر خطرے میں پڑ جائیں گے۔ جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان۔ ہماری توبہ بھی توبہ کے محتاج ہے کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ وہ انسان سچ مچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ والدین کی بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کرے کہ ہمیں اپنے پلا بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت ہے، ورنہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی کامیابیوں میں آپ کے مضبوط ارادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔